بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں، یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں، یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج آپ کو تسبیح کے ایسے راز بتانے والے جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی تسبیح درود شریف کی تسبیح ہے۔ درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی کنیکشن ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے اہم بات یہ ہے درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمائے گا یعنی بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور بھی حکم دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر درود شریف کی تسبیح جاری ہے، کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روزانہ ایک تسبیح درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف جو صلاح کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، اپنی رحمت کا خاص نازل فرمانا، فرشتوں کی طرف صلاح کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاح کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف، توصیف، رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا، محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب تک ہے، قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ثبوت کر دی گئی، میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں ہو، اذان میں ہو، مساجد میں ہو، خطبوں میں ہو، محفلوں میں ہو، مجالس میں ہو، مدرسوں میں ہو، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی دی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین دنیا کی تمام مہمات میں سری تاثیر ہے۔ درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا،
اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا وہ زمین آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام خستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے، چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جیسے رکھتی ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا پلڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اپنی امت کی فکر میں دن رات گلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر غم اس امت کے لیے تھا، میری امت کسی طریقے سے جہنم کے انگار سے بچ جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، قربان ہو جائے۔ ہمارے جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے بارے میں فکر کرنے پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر زبان سے ایک مرتبہ درود پڑھے تو ایسے شخص پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تحریر میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم لکھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ معلوم ہوا تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا تو اب جو شخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا اس کا ثواب لکھنے پڑھنے والے دونوں کو ملے گا، اور ایسے عمل سے وہ اپنے رب کے ہاں مقربین میں شامل ہوگا۔ لہٰذا جو تحریر مختصراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کے ساتھ ہے، صوا یا سالم لکھتے ہیں، وہ جان لے وہ اسی برکت ثواب سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے نبی آخر الزماں پر درود لکھنے میں اختصار سے کام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قارئین درود نہیں پڑھتے۔ مفتی محمد تقی عثمان صاحب داماد برکاتہم اصلاح خطبات میں ایک جگہ رقم طرز ہے، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آدمی کو کوئی دکھ پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو، کوئی ضرورت حاجت ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی بیماری کو دور فرما دیجئے، لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، سیرت طیبہ میں بات لکھی ہوئی ہے، جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا، آپ اس بات کی کوشش فرماتے اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہدیہ ہے، چونکہ ساری زندگی میں آپ کا معمول تھا جو اب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے
تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالباً گمان یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے، اور جوابی ہدیہ یہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے وہ بیماری دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا بھر میں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین محترم، بعض لوگ سمجھتے ہیں درود شریف کی تسبیح جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن حقیقت میں درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں درود اللہ کے ذکر جیسا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، سفر میں ہو یا بستر پر لیٹے ہو، لیکن نیت اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب محبت دلی لگاؤ کی ہے، درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ بھی جان لیجئے درود دنیا آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک حدیث پر غور کیجئے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو لیٹے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے اس سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، عزت، رزق، روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت کی علامت ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف کی تسبیح پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت، شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کے بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ بستر پر لیٹے تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں، اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم
درود پاک پڑھنے کے بعد یہ ایک تسبیح آپ استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ 33 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ کر سو جائیں۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہونے لگتی ہیں، آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں، یا اللہ میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے قریب چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا، شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔